نیو یارک کے ایک شہر میں ایک نارمل سی اسٹریٹ پر ایک 3 منزلہ سفید گھر. باہر سے دکھنے میں یہ گھر بالکل عام لگتا تھا، لیکن جو اس گھر کے اندر ہوا اس نے اسے دنیا کا سب سے مشہور اور سب سے ہارر ہاؤس بنا دیا تھا. 1974 13 نومبر کی رات. اس رات اس گھر میں ڈیفیو فیملی رہتی تھی. گھر کے اندر ماں باپ اور ان کے 4 بچے اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے. رات کے بیچ میں گھر کے اندر گولیوں کی آوازیں گونجی. فوراً ہی پولیس وہاں پہنچ گئی تو منظر انہوں نے جو دیکھا وہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا. گھر کے ہر بیڈ روم میں ایک لاش پڑی تھی. ماں باپ اور 4 بچے سب کے سب بیڈز پر ہی مرے ہوئے تھے. کسی نے چیخنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے بھاگنے کی بھی کوشش نہیں کی. سب کو ایک ہی رائفل سے بالکل سیدھی گولی ماری گئی تھی. پولیس نے کچھ ہی دیر بعد گھر کے سب سے بڑے بیٹے رونالڈ ڈیفیو کو اریسٹ کیا کیونکہ وہی ایک بچا تھا. کافی پوچھ گچھ کے بعد اس نے اپنا جرم قبول کر لیا. کورٹ نے اسے زندگی بھر جیل کی سزا سنا دی، یعنی عمر قید. یہ کرائم 100% ریئل تھا اور پولیس ریکارڈ میں بھی موجود ہے. لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی. اس قتل کے بعد 1 سال تک اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، نہ یہ گھر کسی کو رینٹ پر دیا گیا اور یہ گھر گورنمنٹ کے قبضے میں تھا. اس کے بعد 1 سال بعد یہ گھر بک گیا. گھر کا نام بالکل بدنام ہو چکا تھا، اس لیے اس شہر میں اس گھر کو خریدنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا. لوگ اسے دیکھ کر بھی دور سے گزر جاتے تھے. لیکن پھر اگلے سال جب یہ گھر بکا، دسمبر 1975 میں ایک نئی فیملی نے اس گھر کو خرید لیا. وہ اس سٹی میں نئے شفٹ ہوئے تھے. اس گھر کے بارے میں کچھ باتیں بھی سنی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو اوائڈ کیا کیونکہ انہیں گہرائی سے شاید اس معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا. جارج اور کیتھی اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. گھر سستا تھا، شہر بھی کافی اچھا تھا اور انہوں نے سوچا جو ہو چکا سو ہو چکا، پاسٹ تھا، چلتے ہیں آگے کی طرف. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر صرف دیواروں کا اسٹرکچر نہیں بلکہ اس کے آگے کہانی اور بہت بڑی ہے. شروع کے کچھ دن سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا. پھر راتوں کو گھر کے اندر عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی اوپر کے فلور پر چل رہا ہو جبکہ وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. کبھی کبھی دروازے خود بخود کھل جاتے یا زور سے بند ہو جاتے. گھر کے کچھ کمرے اچانک بہت ٹھنڈے ہو جاتے جبکہ ہیٹر چل رہا ہوتا تھا. اور سب سے عجیب بات، ہر رات بالکل 3:15 پر اٹھ کے بیٹھ جاتا. 3:15 پر اس کی آنکھ اچانک خود ہی کھل جاتی، جیسے کہ کوئی ضروری کام ہو یا کسی نے اسے جگا دیا ہو. یہ وہی وقت تھا جب ڈیفیو فیملی کا مرڈر ہوا تھا. اسی وقت ان کا مرڈر ہوا تھا جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ثابت ہوا. دن گزرتے گئے اور چیزیں نارمل ہونے کے بجائے اور زیادہ ڈسٹربنگ ہوتی چلی گئی. کیتھی نے بتایا کہ ایک دن گھر کی دیواروں سے گرین رنگ کا چپچپا لکوڈ نکلتا ہوا دکھا. بچوں نے کہا کہ انہیں اپنے کمرے میں کوئی دکھ رہا ہے. آدھی رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی تو انہیں اپنے کمرے میں کچھ سائے نظر آتے جو کہ بچوں کے سائے تھے جو انہی کی عمر کے بچے تھے. جارج کا بیہیویئر بدلتا جا رہا تھا. وہ غصے میں رہتا، بنا وجہ کے چیختا چلاتا، کبھی کبھی رات کو اٹھ کر گھر کے اندر ادھر ادھر گھومتا پھرتا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک رات گھر کے اندر لال چمکتی آنکھوں والا سایہ دیکھا. کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، صرف آنکھیں. یہ نئی فیملی اس گھر میں صرف 28 دن ہی رہ سکی. آخری رات گھر کے اندر انہیں زیادہ تیز آوازیں محسوس ہوئیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بنا سامان کے اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے کیونکہ اس رات ان کے ساتھ بہت ہی کچھ خوفناک ہوا. انہیں اپنے گھر کے ہر کمرے سے اچانک رات کو 3:15 بجے تیز آوازیں آنے لگیں اور جو اب تک چھپ چھپ کر دکھ رہا تھا اب وہ واضح ہو گیا تھا. انہیں اپنے کمرے میں وہی لوگ چلتے پھرتے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے کہ وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں. اور اس قتل کی وجہ بھی کچھ واضح نہیں تھی کہ آخر اس لڑکے نے اپنی ہی فیملی کے لوگوں کو کیوں مارا. کیا وہ پوزیسڈ تھا یا پھر اس کے ساتھ کوئی میڈیکل پرابلم تھی، وہ مینٹلی سک تھا؟ اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. لیکن اس فیملی نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد وہ گھر کبھی بکا ہی نہیں، کبھی رینٹ پہ بھی نہیں گیا. اور اس کے آس پاس کے جو گھر تھے لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیے کیونکہ اس ایریا میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا تھا.
ان لوگوں کو رات کو اس گھر سے بچوں کی آوازیں آتی تھیں جیسے کوئی انہیں مار رہا ہے اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ کبھی تو لوگوں نے اوائڈ کیا، لیکن اس چیز کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا زیادہ دیر تک۔ یہاں سے کہانی 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے جو ثابت ہے ڈیفی فیملی مرڈرز ریئل تھے، گھر کا ایڈریس بھی ریئل ہے، کیس کورٹ میں پروو ہوا ہے۔ کیا لوٹس فیملی نے جو کہا وہ سچ تھا یا اپنی ذہنی دباؤ اور ڈر نے انہیں یہ سب محسوس کروایا اور بعد میں اسی وجوہات پر یہ نیو یارک کا سب سے ہارر گھر قرار دیا گیا؟ اس کے بعد جب یہ بات آگے بڑھی تو کئی پیرانارمل ریسرچرز آئے اور اس بات کو ڈیٹیکٹ کرنے کی بھی کافی کوشش کی۔ اس گھر میں جا کر انہوں نے کافی سرچز کی لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہو سکا، صرف ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ جو کچھ ان لوگوں نے وہاں دیکھا اس کے بعد وجوہات تو نہیں پتہ چل سکی کہ اس گھر میں ایسا کیا ہے، لیکن وہ اپنی جان بچا کے مشکل سے اس گھر سے نکل کر بھاگے۔ گورنمنٹ نے اس گھر کو بالکل سیل کر دیا اور وہاں پر اب کوئی صرف ریسرچ کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اب وہ گھر خطرناک قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا، یہ نیو یارک کا سب سے خوفناک گھر ہے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو یہ سٹوری؟ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر اس طرح کی اور سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کی دی ہوئی سٹوریز کو شیئر کر رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ اپنے اس چینل پر میں وہ چیزیں بھی شیئر کروں جو کہ ریئل میں ہوئی ہیں یا کتابوں کا حصہ ہیں مگر ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور ایسی سٹوریز جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کافی ریسرچ کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے سٹوری لے کر آئی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ہارر سٹوری میں۔ ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔